السلام علیکم دوستوں، آج ہم عشرہ مبشرہ کے بارے میں چند اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے جن کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے نام اس طرح ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات میں اپنی پہلے ویڈیوز میں دے چکا ہوں، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آج ہم عشرہ مبشرہ کے بقیہ 6 صحابہ کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے۔ حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد اور لقب طلحۃ الخیر اور طلحۃ الفیاض ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبید اللہ بن عثمان اور والدہ محترمہ کا نام صوبہ بنت عبداللہ بن مالک خزرمیہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ مکرمہ میں رہتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں عملی طور پر اس لیے شریک نہیں ہوئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام میں وہاں کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب یہ واپس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے غزوہ بدر کی شرکت کا ثواب اور مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جنگ بدر میں شرکت کا ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے، بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ احد کے دن جرأت و بہادری کی بے مثال داستانیں رقم کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والے ہر تیر کو اپنے ہاتھ سے روکتے رہے، اسی وجہ سے ایک انگلی بھی بیکار ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلحۃ الخیر کا لقب عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پشت پر اٹھا کر پہاڑ پر پہنچایا، جیسا کہ ترمذی میں آتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زریں پہن رکھی تھیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھنا چاہا لیکن بوجھ محسوس ہوا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے بٹھایا اور ان کے اوپر پاؤں مبارک رکھ کر پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی اور بہت خوبصورت تھا۔ 36 ہجری میں 60 یا بعض کے نزدیک 62 یا 64 سال کی عمر میں جنگ جمل میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں عملی طور پر اس لیے شریک نہیں ہوئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام میں وہاں کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب یہ واپس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے غزوہ بدر کی شرکت کا ثواب اور مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جنگ بدر میں شرکت کا ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے، بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ احد کے دن جرأت و بہادری کی بے مثال داستانیں رقم کیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والے ہر تیر کو اپنے ہاتھ سے روکتے رہے، اسی وجہ سے ایک انگلی بھی بیکار ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلحۃ الخیر کا لقب عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پشت پر اٹھا کر پہاڑ پر پہنچایا، جیسا کہ ترمذی میں آتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زریں پہن رکھی تھیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھنا چاہا لیکن بوجھ محسوس ہوا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے بٹھایا اور ان کے اوپر پاؤں مبارک رکھ کر پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی اور بہت خوبصورت تھا۔ 36 ہجری میں 60 یا بعض کے نزدیک 62 یا 64 سال کی عمر میں جنگ جمل میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور والد کا نام عوام بن خلید اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں، لہٰذا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہوئے، اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کو ابو طاہر کہہ کر پکارتی تھیں اور پہلے یہی ان کی کنیت تھی، لیکن انہوں نے بعد میں اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھی کیونکہ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور یہی کنیت ان کی مشہور ہو گئی۔ مختلف روایات کے مطابق 8، 12، 15 یا 16 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے تھوڑے ہی دنوں بعد 5ویں نمبر پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے حبشہ اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینہ میں حضرت سلمہ بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مواخات قائم فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جنگ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا حواری فرمایا، جیسا کہ امام بخاری نقل کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن فرمایا کہ میرے پاس کفار کی خبر کون لائے گا؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پوچھا تو عرض کی کہ میں لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار پوچھا تو عرض کی میں لاؤں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی علیہ السلام کے کچھ حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرے جسم پر کوئی عضو ایسا نہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ زخمی نہ ہوا ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ ذوالجلال کی راہ میں تلوار کھینچی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے معاذ اللہ گرفتار کر لیا ہے، تو اس وقت یہ ننگی تلوار لے کر مجمع کو چیرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا یا اللہ زبیر بن عوام پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جنگ بدر میں شریک تھے، سر پر زرد رنگ کا عمامہ شریف باندھ کر اسی کو بطور نقاب منہ پر ڈالا ہوا تھا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بدر کے دن فرشتے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں نازل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد، خندق، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور جنگ جمل کے موقع پر اس وقت 67 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ جب آپ جنگ سے دستبردار ہو کر وادی صبا میں نماز فرما رہے تھے تو ابن جرموز نے آ کر شہید کر دیا۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد، والد کا نام عوف بن عبد عوف اور والدہ کا نام شفا بنت عوف ہے۔ یہ واقعہ فیل کے 10 برس بعد پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارالارقم میں پہنچنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا، ہجرت حبشہ بھی کی، اور ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر، احد اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 31 زخم آئے اور ایک زخم پاؤں پر بھی لگا جس کی وجہ سے لنگڑا کر چلتے تھے، اور غزوہ احد میں ان کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے۔ ایک مرتبہ ایک دن میں 30 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم شریعت کا رتبہ عابد سے 70 درجہ زیادہ ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان اور زمین میں امانت دار ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے اور تجارت میں بہت بڑا نفع کمایا۔ ایک دن ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، ماں میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے میرے مال کی زیادتی ہلاک نہ کر دے۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 700 اونٹ گیہوں، آٹے اور خرمے کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اور ایک مرتبہ 500 اونٹ جہاد میں سواری کے لیے فی سبیل اللہ دے دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سخی تھے کہ وقت وفات وصیت کی کہ 50,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے جائیں، اور جنگ بدر میں جتنے لوگ شریک تھے اور شہید نہیں ہوئے تھے ان کی وصیت تھی کہ ہر ایک مجاہد کو 400 دینار دے دیے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 31 ہجری میں 75 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے وصال پر فرمایا، اے عبد الرحمن بن عوف، جاؤ تم نے اچھا زمانہ پایا اور فتنوں سے پہلے چل دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے ہے، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیالی خاندان ہے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں زاد بھائی لگتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کی سگی پھوپھی تھیں، ہجرت مدینہ سے 30 برس پہلے پیدا ہوئے۔ نزول وحی کے 7ویں روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترغیب دلانے پر مشرف با اسلام ہوئے، اور عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ خصوصی کے فرائض سر انجام دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بہت مضبوط تھا، قد چھوٹا ہونے کے باوجود روب دار شخصیت کے مالک تھے، تیر اندازی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا خاندان ذوق جہاد میں بہت ممتاز تھا۔ غزوہ بدر میں آپ کے کم عمر بھائی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کر کے شرکت کی اجازت لی اور معروف پہلوان عمرو بن عبدو کے ساتھ مقابلہ کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے ناقابل شکست سردار اسعد بن العاص کو جہنم رسید کیا اور 3 کافروں کو باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے کسی کافر کا خون بہانے کا شرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہوا۔ جب دور ابتلا میں کفار نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا تو ایک مردہ اونٹ کی ہڈی سے دشمنوں پر حملہ کر کے ان میں سے ایک کافر کو لہو لہان کر دیا اور باقی سب بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر اندازی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت بھی حفاظت کی جب مسلمان تیر اندازوں کے پشت سے ہٹ جانے کے سبب کفار کے دستے نے عقب سے حملہ کر کے بہت نازک صورتحال پیدا کر دی تھی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاتے جاؤ۔ اس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق میں بھی داد شجاعت حاصل کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ کو علمدار مقرر کیا۔ ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ غزوہ حنین میں شرکت کا شرف بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ فتح خیبر میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اتنے بیمار ہو گئے کہ بظاہر صحت یابی کی کوئی امید نہ رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما کر چہرے اور شکم پر دست مبارک پھیرا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت یاب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد، خدا تم کو بستر سے اٹھائے گا اور تم سے کچھ لوگوں کو فائدہ اور کچھ کو نقصان پہنچے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنا سارا مال صدقہ کر دینا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 1/3 صدقہ کرنے کی اجازت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک وقت میں اسلامی لشکر کی قیادت کی جب ایران کے محاذ کی صورتحال بہت تشویشناک تھی۔ ان حالات میں بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود محاذ پر جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ مدینہ سے اس نیت سے روانہ بھی ہو گئے تھے، لیکن بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کرنے کی تجویز پیش کی۔ قادسیہ کی جنگ طویل ترین، سب سے زیادہ فیصلہ کن اور اہم جنگ تھی۔ 3 روز کی اس جنگ میں شجاعت کے نئے ریکارڈ قائم ہوئے۔ جنگی چالوں میں دشمن کو مات دی گئی اور کسریٰ کی عظیم فوج کی شکست سے اس کی سلطنت کی بنیادیں ہل گئیں۔ جنگ کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے یک کے بعد دیگرے ایران کے تمام فوجی مراکز کو سرنگو کر کے ایرانی دارالحکومت مدائن کی طرف پیش قدمی کی۔ دریائے دجلہ کی طغیانی اور تند و تیز موجیں بھی اسلامی لشکر کا راستہ نہ روک سکیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے خدا کا نام لے کر اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا۔ فتح کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص مفتوحہ ایران کے پہلے امیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر تک مدائن کو اپنا مرکزی حکومت بنا کر 17 ہجری میں کوفہ کا شہر بسایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھنے والی ہر سورش پر قابو پانے کی کوشش کی، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 55 ہجری کو مدینہ طیبہ سے 7 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں وصال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پرانا سا جبہ تھا جس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اسی میں کفن دیا جائے، کیونکہ بدر کے دن میں اسی کو زیب تن کر کے کفار کے ساتھ لڑا تھا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی 10 مبشرہ میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو العور اور ایک روایت کے مطابق ابو ثور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام زید بن عمرو اور والدہ کا نام فاطمہ بنت بعجہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، جن کا نام سید عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایمان لائے، اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ جنگ بدر میں یہ عملی طور پر شریک نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا اور ثواب میں بھی شریک فرمایا۔ بدر میں حصہ لانے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے رستے کی طرف خبریں دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک اور دمشق کے محاصرے میں بھی شریک ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 70 برس کی عمر میں 50 یا 51 ہجری کو مدینہ طیبہ سے 7 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں وصال فرمایا۔ اس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وصال ایک ہی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ 10ویں صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو عبیدہ، اور والد کا نام عبداللہ بن جراح ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں اور اپنے دادا کی طرف منسوب ہیں، اس لیے ابو عبیدہ بن جراح کہلاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر، احد اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس امت کا امین فرمایا، جیسا کہ امام بخاری نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ جنگ کے وقت جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد دشمن کی طرف سے دین اسلام کے خلاف لڑنے آئے تو حضرت ابو عبیدہ سے برداشت نہ ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ اسی لیے اکثر مفسرین قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہوئے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن میں سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22 مفہوم: آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ وہ ان کے باپ اور دادا ہوں یا بیٹے اور پوتے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت فرمایا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہی اللہ والوں کی جماعت ہے، یاد رکھو بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ متعدد مفسرین اور ائمہ کرام نے اس آیت کا شان نزول بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو قتل کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خشیت اور خوف آخرت اس قدر غالب تھا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ کاش میں راکھ ہوتا کہ آندھی اور ہوا مجھے لے اڑتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی اور سر کے بالوں میں مہندی اور نیل کا خصاب لگاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 ہجری میں 58 سال کی عمر میں امواس کے مقام پر وصال پایا۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان معلومات کو آپ تک پہنچانے کے لیے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔